الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دین آسان ہے۔ اس دین کی جو خصوصیات ہیں وہ ماضی میں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی اور اس دین کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ آج جو دین ہمیں دیا گیا ہے یہ دین اللہ نے قیامت تک کے لیے دیا ہے، اس لیے اس میں ہر دور میں آنے والے لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے۔ اور اللہ نے اس دین میں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات میں اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے ہر دور میں یہ چلے گا۔ اسی دین کی پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتہ پہلے جہاں اپنی بات ختم کی تھی وہ بات یہ تھی کہ پانی کی 7 قسمیں ہیں اصل کے اعتبار سے۔ بارش کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، برف کا پگھلا ہوا پانی، اولے کا پانی، سے 7 قسمیں جھیل کا پانی بیان کی تھی۔ اور ان 7 قسم کے پانیوں کو حکم کے اعتبار سے 5 درجہ دیا گیا تھا کہ طاہر، مطہر، غیر مطروح، طاہر، مطہر، مکروہ۔ پھر اس کے بعد 3 قسمیں اور تھی، ناپاک ہے، مشکوک ہے، طاہر، غیر مطہر ہے، ایسے 5 قسمیں بیان کی تھی۔ پانی کی اصلیت اگر دیکھی جائے تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ پانی میں بہنے کی صفت ہو جس کو مائع کہتے ہیں، پتلا پن۔ پانی کے اندر اصل جو ہے اس کی اصلیت پتلا پن ہے اور اس میں کسی قسم کی بو یا مزہ نہیں ہے، یہ اصل کے اعتبار سے۔ یہ بھی بات سامنے آئی تھی، اس کا دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پیچھے سے مضمون ذہن میں رہے تو آگے کی بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ نجاست کی 2 قسم تھی۔ ایک نجاست حکمی، جیسے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا واجب ہے، تو یہ جو نجاست لاحق ہوئی ہے یہ نجاست حکمی ہے۔ کوئی ہمارے جسم پر، کپڑے پر ناپاکی نہیں آتی، لیکن شریعت نے ہمیں حکماً ناپاک قرار دیا ہے اور یہ ناپاکی چھوٹی ہے، وضو کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ نجاست حکمی کی دوسری قسم یہ ہے غسل کا واجب ہونا۔ آدمی نے بیوی سے ملاقات کی، دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔ اب جب دونوں پر غسل واجب ہو گیا تو جسم پر کسی طرح کی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اس میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ آپ کے جسم پر کپڑا ہے، بنیان ہے، استعمال کے لیے جو بیڈ شیٹ ہوتی ہے، جو استعمال کے لیے ہم اوپر سے چادر لیتے ہیں، تو اس میں اگر ہمارا پسینہ لگ بھی جائے تو وہ ناپاک نہیں، یعنی پسینہ ناپاک نہیں ہے اور پسینہ بستر پر، کپڑوں پر لگ جائے، کسی دوسرے کو پسینہ لگ جائے تو ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، یہ ناپاکی حکمن ہے۔ اب یہ ناپاکی دور ہوگی جب ہم غسل کریں گے تو یہ ناپاکی دور ہو جائے گی۔ مرد عورت کو جنابت لاحق ہو جائے، عورت کو حیض آیا، حیض کی مدت ختم ہو جائے، یا عورت کو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون جاری تھا، جس دن وہ خون بند ہو جائے تو یہ عورت ناپاک تھی۔ اب یہ ناپاکی دور کیسے ہوگی کہ یہ غسل کر لے،
غسل کر لیں گے تو یہ بڑی ناپاکی دور ہو جائے گی. تو نجاست حکمی کی دو قسم تھی، ایک وضو کرنے سے دور ہوگی اور دوسری غسل کرنے سے دور ہوگی. پھر نجاست کی دو قسم اور تھی، ایک نجاست خفیفہ اور ایک نجاست غلیظہ. یعنی جو ناپاکی نظر آتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے، خون ہے، پیپ ہے، شراب ہے، یہ ناپاکی ہے. یہ کپڑے پر یا بدن پر لگے تو دکھائی دیتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جس جگہ بدن پر ناپاکی لگی ہوگی سب سے پہلے اس کو دھو کر کے دور کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کی ابتدا ہوگی. پہلے نجاست حقیقی جو دکھائی دیتی ہے اسے دور کریں گے. نجاست حقیقی کی دو قسم تھی، ایک نجاست خفیفہ اور ایک نجاست غلیظہ. میں نے بتایا تھا کہ یہ دو قسم، اگر نجاست خفیفہ ہے تو کسی جسم پر لگا ہو تو جس عضو پر یہ ناپاکی لگی ہوگی اس کے چوتھائی حصے سے کم اگر وہ ہے تو اس ناپاکی کے رہتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اگر ناپاکی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی. جیسے کپڑے پر ناپاکی لگی، یہ آستین ہے، کپڑے کا ایک حصہ ہے، اس کے چوتھائی تک اگر ناپاکی ہے چوتھائی سے کم تو نماز ہو جائے گی. یہ نجاست خفیفہ کا حکم ہے. اور نجاست ثقیلہ کا حکم یہ ہے کہ اگر $1 کے بقدر وزن میں یا پھیلاؤ میں اگر یہ نجاست ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اگر یہ ناپاکی کپڑے پر ہو تو دور کرنا ہوگا، اور اگر یہ ناپاکی جسم پر ہے تو اس کو دور کرنا ہوگا. اسی ناپاکی کے ضمن میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی کپڑے کی پاکی اور ناپاکی کے متعلق. عام طور پر گھروں میں جو کپڑا دھویا جاتا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، کپڑا دھونے والوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پاک ناپاک کپڑا ایک ساتھ دھوتے. حالانکہ ناپاک کپڑے کو پہلے 3 مرتبہ کھنگار کر کے نچوڑ لینا چاہیے تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے، اس کے بعد اس کو دھونا چاہیے کہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. پاک اور ناپاک کپڑا ایک ساتھ بھگا دیا جاتا ہے، سارا کپڑا سارا پانی ناپاک ہو جاتا اور اس کے بعد اس کو دھو لیا جاتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا، لیکن وہ کپڑا صاف تو ہو جاتا ہے، پاک نہیں ہوتا. کپڑے کی پاکی الگ چیز ہے اور کپڑے کا گندا ہونا، میلا کچیلا ہونا الگ چیز ہے. عام طور پر ہم لوگ کپڑا دھونے میں اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ کپڑا صاف ہو جائے، لیکن یہ دھیان نہیں رہتا کہ کپڑا پاک بھی ہو جائے. اسی لیے حکم ہے کہ کپڑا دھونے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ان کپڑوں کو 3 مرتبہ پانی میں ڈبو کر کے نچوڑ لیا جائے، پھر دوسرے پانی میں بھگو کر کے اس کو نچوڑا جائے، پھر تیسرے پانی میں بھگو کر کے نچوڑا جائے. یہ نہیں کہ ٹب بھر کے پانی ہے ہر کپڑا اس میں ڈال رہے نچوڑ رہے ڈال رہے نچوڑ رہے، یہ کپڑے کو پاک نہیں کرے گا. اور ظاہر بات ہے بدن پر اگر ہمارے کپڑا ہے اور پاک نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اسے جاننا سمجھنا اور گھر والوں کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کے جسم کی پاکی کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی پاک رہیں، تاکہ ہماری عبادتیں صحیح ہوں، درست ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. اور ہم لوگ اسی معاملے میں کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کر کے رکھے ہیں کہ ہمارا یہ پاکی کا آدھا حصہ، پاکی اور ایمان کا آدھا حصہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ پاک ہے کہ پاک نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھ کر کے گھر میں بتانا اور سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہمارے استعمال کے کپڑے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہوں، تاکہ ہماری عبادتیں درست ہوں. یہ پاکی اور ناپاکی در حقیقت اللہ کی عبادت کے لیے حاصل کی جاتی ہے.
ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہو تو ہم نجاست حکمی یعنی وضو اور غسل اس کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کر لیں. ہم نے نجاست حکمی لاحق ہوئی تھی، غسل کا حکم تھا، ہم نے غسل کر لیا، لیکن غسل کر لینے کے بعد جو نجاست حکمی وضو کے ذریعے سے دور ہوتی ہے اس کا اہتمام فرض نمازوں سے پہلے ضروری ہے. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو کہ نماز پڑھنا ہے تو وضو کرو. وضو ہے کیا؟ وضو ہے کیا؟ قرآن کریم میں وضو کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے چہرے کو دھو. چہرہ جس سے مواجہہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ اتنا پورا چہرہ اس طرح دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ وضو کا پہلا فرض ہے. داڑھی گھنی ہو تو پانی لے کر کے اندر تک کھال تک پانی پہنچ جائے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. داڑھی ہلکی ہو تو بھی اہتمام ضروری ہے، اور بہت گھنی ہے کہ اندر تک پانی نہیں جا سکتا تو داڑھی کے اوپر کا حصہ دھل جانا چاہیے. پہلا فرض فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ وضو کا دوسرا فریضہ ہے. اب کہاں تک ہاتھ دھونا چاہیے یہ تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے کہ ہم انگلی کے ناخن سے لے کر کے کوہنی سمیت ہاتھ دھوئے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. ہمارے یہاں پانی کی فراوانی ہے، ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سے زائد نہیں دھوئیں گے، یہ اسراف میں آئے گا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دوسرا فریضہ ہے. تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے. ہم لوگ پورے سر کا مسح کرتے ہیں جس میں پہلا چوتھائی حصہ فرض ہے اور اس کے بعد پورے سر کے 3/4 پہ جو مسح ہوتا ہے وہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سر کے چند بالوں کا مسح کر لینا کافی ہے. اسی لیے آپ اگر ان کو دیکھو گے وضو کرتے ہوئے تو وہ سر کا مسح اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ گیلا کیا، چند بالوں کو ایسے ہاتھ لگا لیا، ان کے سر کا مسح ہو گیا. ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور اگر چہرہ اور ہاتھ اور پیر کو جیسے 3 مرتبہ دھونا ہے، اگر ہم 3 مرتبہ مسح کریں گے تو ہو سکتا ہے غسل کی کیفیت ہو جائے، دھونا جس کو کہتے ہیں، اور اس کا حکم نہیں ہے. اس لیے چوتھائی سر کا مسح اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. تیسرا فرض. چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا. اگر یہ 4 فریضہ ادا ہو گیا تو وضو ہو گیا. باقی ساری چیزیں سنت اور مستحب ہیں، جیسے اعضائے وضو کو وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، وضو کرتے ہوئے دعا پڑھنا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام سنت ہے. اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے. آدمی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے یہ سنت ہے. سر کا مسح پورے سر کا کرے یہ سنت ہے. اور معتدل درجے میں پانی استعمال کرے، بہت کم بھی نہیں بہت زیادہ بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ پانی استعمال کرے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو جسم تک پانی کو جانے سے روکتی ہو تو وضو نہیں ہوگا.
جیسے رنگ لگ گیا پینٹ تو وہ جلد تک پانی کو جانے سے روکتا ہے. اگر آٹا گوندھا گیا اور ناخنوں کے اندر اگر آٹا رہ گیا اور سوکھ گیا تو وہ وضو کو جلد تک پہنچنے سے روکے گا, اس کا نکالنا ضروری ہے. اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہے اور انگوٹھی سخت ہے, ٹائٹ ہے, تو اس کو آگے پیچھے کرنا, اس کو حرکت دینا تاکہ اس کے نیچے جلد تک پانی پہنچ جائے, یہ ضروری ہے. یعنی ہمیں وضو کرنا ہے تو اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے. بعض لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں. اگر پیر کو اس طرح ہم نے دھویا کہ نل سے پانی گر رہا تھا, ہم نے پیر صرف اس کے نیچے کر دیا, ظاہر بات ہے اگر ہم نے اس پر ہاتھ نہیں ملا, پیر کی انگلیوں کے درمیان ہم نے انگلی سے اگر انگلی چلا کر کے اگر ہم نے پانی پہنچانے کی کوشش نہیں کی تو وضو نہیں. بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے وضو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور وضو کا حکم میں نے بتایا تھا کہ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی اگر وضو کرتا ہے تو وضو کا آخری قطرہ جو عضو سے جدا ہوتا ہے وہ آخری گناہ کو لے کر کے نکلتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے ذکر کیا تھا. اللہ نے کرامت عطا کی تھی, وہ کسی کی بھی استعمال شدہ پانی کو دیکھ کر کے جہاں سب دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے, اس لیے کہ وضو کرنے سے اعضائے وضو سے گناہ نکل کر وضو کے بہتے ہوئے پانی میں چلے جاتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کرامت کی وجہ سے اس گناہ کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے استاد وضو کر رہے تھے, ان کا پانی جب ان کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے دیکھا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ کرامت سلب فرما لے, واپس لے لے. پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا. اس پر میں نے جو بات ذکر کی تھی کہ استعمال شدہ پانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کے ناپاک ہونے کا حکم دیا تھا کہ یہ پانی ناپاک ہے. کیوں؟ اس میں گناہ ان کو دکھتا تھا. اور جب یہ کرامت اللہ نے واپس لے لی تو ہماری طرح ہو گئے تھے. اب ہم کسی کا بھی استعمال شدہ پانی دیکھے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس میں کون سا گناہ دھل کر کے جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس پانی کے ناپاک ہونے کی بات واپس لے لی تھی. اگر وہ پانی ناپاک ہوتا تو ہم کسی کے بازو میں بیٹھ کر کے وضو کرتے. بعض لوگ چہرے پر پانی اتنی زور سے مارتے ہیں کہ چھیٹا اڑتا ہے, آزو بازو جاتا ہے. ہاتھ پیر دھونے میں بھی یہی ہوتا ہے. وضو خانے بسا اوقات نل اتنے قریب قریب ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر کے وضو کرنا آزو بازو میں مشکل ہو جاتا. تو استعمال شدہ پانی کے چھینٹے کپڑوں پر اور اسی طرح جسم پر آتے ہیں. اگر وہ ناپاک ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا دھونا ضروری ہوگا. لیکن اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مائع مستعمل ناپاک نہیں ہے. مائع مستعمل ناپاک نہیں ہے. تو یہ نجاست حکمی سے جو چھوٹی نجاست حکمی تھی اس سے نکلنے کا طریقہ جس کو وضو کہتے, اور اگر نجاست حکمی لاحق ہے اور ہم پر غسل واجب ہے تو بغیر غسل کیے یہ ناپاکی ختم نہیں ہوگی. غسل کا بھی شریعت میں مفصل تذکرہ ہے کہ غسل کرنا ہو تو سب سے پہلے آدمی جسم پر جو ناپاکی لگی ہو پہلے اس کو دور کرے. اچھی طرح دھو کر کے جسم پر جو نجاست حقیقی لگی ہے, پیشاب ہے, پاخانہ ہے, ہم بستری کے بعد کی جو رطوبت ہے, پہلے اس کو دھو کر کے ختم کرے. پھر اس کے بعد وضو کرے. جیسا وضو ہم کرتے ہیں غسل سے پہلے ایسا وضو ہمیں کرنا ہے. مکمل وضو کرے. مکمل وضو کر لینے کے بعد پھر غسل کی ابتدا ہوگی. غسل میں 3 فرض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ ہم منہ میں پانی لے کر کے غرغرہ کریں. غرغرہ سمجھتے ہو نا؟ منہ میں پانی لے کر کے غرغرہ کرنا تاکہ حلق تک پانی پہنچے. حلق تک پانی پہنچے, یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے
کہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے نرم حصے تک ناک کا نرم حصہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ اچھی طرح ناک صاف کرنا، پانی ڈالنا، نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور انگلی ڈال کر کے اس بات کا یقین کر لینا، اطمینان کر لینا کہ پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو اور غسل میں ہمارے نزدیک نیت ضروری نہیں ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو وضو غسل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہر عمل میں اجر و ثواب رکھا ہے اور ہم اجر و ثواب کے حصول کے محتاج ہیں۔ نیت ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام۔ ہم نے نیت کی، دل میں سوچا وضو کرنا ہے، نیت ہو گئی، غسل کرنا ہے، نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم وضو اور غسل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے نیت تو ہو جاتی ہے، ہم وضو خانے کی طرف کیوں جاتے، حمام میں کیوں جاتے؟ پہلے سے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نیت ہو گئی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لبے حوض کھڑا تھا، کسی نے دھکا دیا، وہ حوض میں گر گیا، تب ظاہر بات ہے کہ اعضائے وضو اس کے بھیگ گئے، وضو ہو گیا، نیت نہیں تھی، نیت ہوتی تو اجر و ثواب بھی ملتا۔ ایسے اتفاقات ہوتے ہیں۔ تو یہ وضو اور غسل، اس کا اہتمام ہمیشہ رہنا چاہیے، اور جتنی جلدی یہ ناپاکی ہم دور کر لیں ہمارے لیے اتنا بہتر ہے۔ جیسے وضو ٹوٹا، وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ 2 منٹ لگتا ہے، اور ہمارے یہاں پانی کی کمی نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اور یہ بات بھی ضمناً میں نے ذکر کی تھی کہ جو لوگ باوضو رہتے ہیں شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں میں جو ایک عقیدے کی کمزوری ہے کہ کچھ بھی ہوا، 1-2 ڈاکٹر کا علاج کرنے کے بعد افاقہ نہیں ہوا تو اچھے لوگ سوچنے لگتے کہ اوپر کا ہے، اور اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے ہے، اوپر کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی کو کچھ کیا یا کروایا ہو؟ آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، لیکن آدھی مسجد ایسے لوگوں کی ہوگی جو کبھی نہ کبھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، اور بنیادی طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ان جیسے تصرفات سے محفوظ رہیں، شیطانی اثرات سے، آسیبی اثرات سے، بلاؤں سے اور جادو سے، سحر سے، ٹونے سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ آپ باوضو رہیں۔ آپ اگر باوضو رہتے ہیں تو آپ یقین مانیے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے وضو میں یہ تاثیر رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حالانکہ نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن استنجا کرنے کے لیے گئے، واپس آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت اسامہ ابن زید ہیں، یہ وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی وضو فرماتے تھے۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے رسول میدان عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ جب عرفات سے نکلے تو صحابہ کرام کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں گے یعنی میدان مزدلفہ پہنچ کر کے پڑھیں گے، عرفات کے میدان میں بھی نہیں پڑھیں گے، راستے میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز ہم
عرفات اور راستے میں نہیں پڑیں گے. حضور نے فرمایا آگے ایک جگہ آپ نے سواری کو بٹھایا, استنجے کے لیے گئے, واپس آئے تو وضو کا پانی رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے سے پہلے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے, بچے تھے, کہا انہوں نے رکھا ہے. پاس میں کھڑے تھے, حضور نے بلایا, اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی, اللہم علمہ الکتاب والحکمہ, کہ اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم عطا فرما. حضور کی دعا تھی. صحابہ کرام سے عمر میں چھوٹے تھے, لیکن اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر کا وہ علم عطا کیا تھا کہ تمام دنیا ان کو رئیس المفسرین کے نام سے جانتی ہے, کہ یہ دنیا بھر میں تفسیر کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں. حضرت ابو بکر عمر جیسے لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے. وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی, شورا, اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کو کتاب و سنت کا اچھا علم تھا. اس میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے. کسی صحابی نے کہا کہ امیر المومنین, یہ اس بچے کو آپ مجلس میں بلا کر کے بٹھا لیتے ہیں, ان سے بڑی عمر کے تو ہمارے بیٹے اور پوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا. بات ہوتی رہی اور پھر موقع دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق نے سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ سورت پڑھی, تلاوت کی, اور پھر ہر ایک سے پوچھنا شروع کیا کہ اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بتایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نمبر آیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سورت کا نزول اس بات کی خبر دینے کے لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا. سب لوگ چونک گئے کہ اس صورت میں تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اور آپ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, تو آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے, استغفار کیجئے, وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ اس صورت میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اب آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو چکا ہے, اب آپ واپس آنے کی تیاری کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, خدا کی قسم میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم نے بتایا ہے. تب تمام صحابہ کرام جو حضرت عمر کی مجلس مشاورت میں تھے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہم لوگوں میں قرآن کریم کی تفسیر کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہے. اور یہ برکت تھی حضور کی دعا کی کہ حضور استنجے سے واپس آئے اور جنگل میں جب آپ عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ جا رہے ہوں تو وہاں پر وضو کے لیے پانی رکھنا, اہتمام کروانا اس زمانے میں بڑی بات تھی. آج تو سارے انتظامات ہیں. تو حضور نے اپنے سینے سے لگا کر کے دعا کی تھی, اللہم علمہ الکتاب والحکمہ, کہ اللہ اس بچے کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما. آج دنیا ان کو رئیس المفسرین کے نام سے جانتی. تو اگر آدمی یہ چاہتا ہو کہ شیطانی آسیبی اثرات سے بچے, وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رہے, جادو سحر ٹونے سے محفوظ رہے, تو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا. اور اگر کوئی ایسے معاملات میں مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہمیشہ پاک رہنے کا اہتمام کرے, اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر شیطانی اثرات ہوتے ہیں, اور جب آدمی پاک رہتا ہے تو پھر پاک رہنے والوں سے شیطان دور دور رہتا ہے. اور آدمی جب ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو شیطان بھی کچھ دنوں کے بعد مایوس ہو جاتا کہ ادھر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, وہ دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. تو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کریں گے یہ عمل بڑا بابرکت عمل ہے. ایک تو ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے آپ کو فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں.
تو ہم بھی ہمیشہ پاک رہتے، اور پھر دوسری جو مصیبتیں ہیں اوپر نیچے کے اثرات اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچاتے ہیں۔ اور آج تو دنیا اس بات کو ماننے لگ گئی، کورونا جیسی وبائی بیماری آئی تو آج دنیا بھر کے سائنسداں کہنے لگے ہاتھ دھو، منہ دھو۔ ہمارے ہاں تو پہلے سے ہے نا، دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ہم دھوتے ہیں، اور اگر گنتی کریں تو اس سے زیادہ ہم لوگ دھوتے ہیں۔ جو لوگ وضو کا اہتمام کرتے ہیں تو وبائی بیماریوں سے بھی اللہ ان کو بچاتا ہے۔ جسم کے جو اعضاء کھلے ہوتے ہیں، چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلا ہے، پیر کھلا ہے، تو اس کو جو ہے دھو کر کے آدمی وضو کر لے تو صاف بھی ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا، وبائی بیماریوں سے بھی اللہ بچائے گا، اور اوپر نیچے کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔